بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار دین پر رکھا ہے. جس طرح شہد کی مٹھاس شہد سے الگ نہیں کیا جا سکتا، پھول کی خوشبو پھول سے جدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح کامیابی کو دین سے الگ کرنے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی یہ نہیں کہ ایک آدمی بڑا کامیاب ہو گیا لیکن وہ ہے بددین، اور ایک 100% دیندار اور وہ ناکام ہوا، ایسا نہیں. اب دین کسے کہتے ہیں؟ دین کسے کہتے ہیں؟ ہم جو کہتے ہیں دین پر اللہ نے کامیابی رکھی ہے، دین اسے کہتے ہیں جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا اسے کرنا. یہی نہیں، اور ایک سیکھ ہے اس کا، جس کام سے اللہ نے روکا اس سے بھی رک جانا، اسے دین کہتے ہیں. یعنی دو چیزوں، کرنے کا اور نہ کرنے کا، دونوں مل کے پورا مکمل دین ہے. قرآن پاک کے اندر بھی جہاں بھی آیا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اور بہترین خلائق ہے، اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے بہترین ہے. تو کیا فرمایا؟ جو ایمان لائے، اعمال صالح، یعنی یہ نہیں صرف کرنے کا کام کرتے، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، صرف یہ نہیں، بلکہ حرام چیزوں سے بھی بچتے ہیں. تو یہ ہے مکمل دین. اب دنیا کے اندر جتنے حالات آتے ہیں، حالات کا دار و مدار اعمال کے بننے اور بگڑنے پر ہے، اور اعمال کے بننے اور بگڑنے کا مدار ایمان کے بننے اور بگڑنے پر ہے. ایمان بگڑے گا، اعمال کے اندر کمزوری آئے گی. اعمال کے اندر کمزوری ہو، بقدر کمزوری دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ حالات سے دوچار کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ غیر موافق حالات کو لائیں گے، لوگ پریشان ہوں گے. تو لہذا حالات سازگار بن جائے، اچھے حالات ہو جائے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے حالات کو ٹھیک کریں. اس لیے ایک زمانہ میں ہمارے جو پیڑھی سے پہلے زمانے کے اسلاف، وہ ایک بات کی نصیحت فرماتے تھے. جب کوئی ان سے کہتے ہیں حضرت کچھ نصیحت کیجیے، یہ کامن نصیحت ہوا کرتے تھے. 3 باتیں فرماتے تھے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ من عمل لآخرتہ کفاہ اللہ امر دنیا. بہت پکی تھکی بات ہے کہ جو شخص آخرت کی کام کے اندر لگ جاتا ہے، آخرت کی تیاری کے اندر لگ جاتا ہے، تو دنیا کا کیا بنے گا اس کا؟ اللہ کہتے میں دنیا کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا. اس سے اگر ہم آخرت کے کام کرنے لگے تو پھر بھوکا مرنا ہوگا، حالات سارے خراب ہو جائیں گے. کہتے نہیں، جو شخص آخرت کے کام کے اندر لگ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کے دنیا کی ذمہ دار بن جاتا ہے. دوسری بات یہ فرماتے تھے کہ من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ. جو اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، دل کو سنوار لیتا ہے، دل کو عمدہ بنا لیتا ہے،
اندر کو سوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ظاہر کو بھی سوار دیتے ہیں. ہم تو کیا کرتے ہیں ظاہر کو سوارتے تاکہ لوگوں کے اندر کچھ رعب بیٹھائے, لوگ مجھے کیا کرے, احترام کریں, اس کی ضرورت تھی. کہتے اندر کو ٹھیک کر لو, اللہ تعالیٰ خود بخود محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دیں گے. تو کیا فرماتے تھے, من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ. اندر ٹھیک کر لو, باہر اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے. اور تیسری آخری بات یہ فرماتے ہیں, من اصلح فیما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ فیما بینہ وبین الناس. جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان کے جتنے تعلقات ہیں, حقوق ہے, جب بندہ اللہ کے حقوق کو پورا کرنے لگتا ہے, اللہ سے سمجھوتا کر لیتا ہے, اللہ سے تعلقات ٹھیک کر لیتا ہے, تو پھر اللہ کیا کرتا ہے, اس بندے اور جتنی مخلوقات ہے تمام انسان کے درمیان کے تعلقات کو ٹھیک کر دیتے ہیں. آج ہم کہتے ہیں نا فلاں کی وجہ سے یہ ہوا, فلاں مجھے ستا رہا ہے, بیوی کی وجہ سے میں پریشان ہوں. نہیں, یہ نہیں, بلکہ ہم اللہ سے رابطہ کٹا ہوا ہے, اللہ سے تعلقات ٹھیک نہیں ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے لوگوں کو پریشان کرتے. ہمارے نفس کی تقاضا کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کرتے, اور اللہ تعالیٰ مخلوق کا ہمارے خلاف کھڑا کر دیتے. اس لیے ایک زمانے میں اللہ والے لوگ حضرت فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے نافرمانی ہوئی, انسان خطا کار ہے, ہو ہی جاتا ہے, جب بھی مجھ سے گناہ ہوا اس کے اثرات میں نے اپنے ماتحتوں کے اندر دیکھا. جو مجھے تعریف کرنے والے وہ ہمارے خلاف ہو گئے, جو ہماری تعریف کرتے تھے وہ ہمارے خلاف. حتیٰ کہ میں جب گھر جاتا ہوں تو بیوی جھگڑنے لگتے ہیں, بچے بھی موڈ خراب ہے, مجھ سے جھگڑنے لگتے ہیں, حتیٰ کہ سواری بھڑکنے لگتی ہے, سواری بھڑکنے لگتی ہے. بول کے ایک بزرگ تو فرماتے ہیں جب میں نافرمانی کر کے گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا چوہے جو انسان کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں لڑنے کے لیے, مقابلہ کرنے کے لیے. فوراً میرا ذہن جاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ضرور ہوئی, میں کھڑے ہو کے توبہ کر لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سارے حالات کو ٹھیک کر دیتے, وہ سارے تابع بن جاتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں جو اپنے اور اللہ کے تعلقات کو ٹھیک کر لیتا ہے, اللہ اس کے اور مخلوقات کے تعلقات بھی ٹھیک کر دیتا ہے. تو اس لیے نفس کے تقاضا کی وجہ سے ہم کیا نافرمانی کرتے ہیں. اور یاد رکھنا, جو بھی نافرمانی کرے گا گویا کو اپنی نسبت کو شیطان سے جوڑ لیتا ہے, اور جو نیک اعمال اور توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ گویا کہ اس کی نسبت انبیاء کے ساتھ ہو جاتی ہے. اور جو شخص گناہ کرتا ہے اس کی نشونما, اسلام کی جو ترقی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. ہمارے ملک کے اندر ایک کیا کہتے ہیں اسے, بیل, سونالی لوتا بیل ہوتے, ایک درخت کے اوپر چھا جاتے ہیں, پیلے پیلے سارے درخت, تو بہت خوبصورت لگتے دیکھ دور سے, لیکن اس کی وجہ سے وہ درخت کو جو نشونما ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, ترقی ختم ہو جاتی ہے, اور درخت اوپر نہیں جا سکتا. اسی طرح جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی اسلام کی ترقی ختم ہو جاتی ہے, اللہ سے تعلق نہیں رہتا ہے. اس سے بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں, گناہوں کو چھوڑیں, گناہوں کو چھوڑیں. جب انسان گناہ کو نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ حالات, غیر موافق حالات کو لاتا ہے. یہ بھی اللہ کا بہت کرم ہے, اس لیے کہ اللہ بڑے مہربان ہے, ودود ہے, اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں, رؤوف الرحیم ہے, نبی عبادی انی انا الغفور ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے, جس طرح بندے سے محبت کرتے ہیں, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ انسان کا دوست ہے, ہمارا دوست ہے. اگر دوستی سے کام ہو جاتا ہے سمجھا بجھا کے تو الحمدللہ, لیکن اگر دوستی سے کام نہیں چلتا ہے اللہ کیا فرماتے ہیں, فَإِن لَمْ يَتُوبُوا فَأَنَا طَبِيبُهُمْ, اگر سمجھا بجھا کے کام نہیں چلتا تو پھر میں اس کے لیے ڈاکٹر بن جاتا ہوں. ڈاکٹر کا کام کیا ہوتا ہے, ہاں پہلے تو بہت آسان دوائی دیتے ہیں, پھر اس کے بعد اینٹی بائیوٹک دیتے, اس کے بعد پھر انجیکشن لگاتے. اس سے بھی کام نہیں چلتا, کیا کرو, مائنر آپریشن کرو. اس سے بھی کام نہیں چلتا, میجر. کیوں, اصل کیا ہے, اس کو صحت ملنی چاہیے. تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں, والدین جو ہے بچے کو کیا کرتے ہیں,
पहले समझाते हैं, फिर फरमाइश करते हैं, फिर तंबीह करते हैं, फिर ठोकाई करते हैं, फिर पिटाई करते हैं। क्यों? कि बच्चा ठीक हो जाए। ठीक अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही करते हैं। अगरचे हमारे लिए जरा मुश्किल है, ये हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला हमें पाक साफ कर रहे होते हैं। जिस तरह माँ जब बच्चे जब गंदे हो जाते हैं तो माँ क्या करती है? बच्चे को नहलाती है, गर्म पानी और ठंडा, लेकिन बच्चा चीखता है। कोई कहता है बच्चा क्यों रो रहा है, माँ कहाँ है? कहा जाता है माँ तो करीबी है, तो माँ करीब है, बच्चे क्यों रोता है? तो माँ ही रुला रही है। माँ क्यों रुला रही है? कि बच्चा गंदा हो चुका है, बच्चे को गोद में लेना चाहती है, लेकिन बच्चा चूंकि गंदा है इसलिए को उसको साफ कर। तो ये है वलानुज़ीक़न्नकुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लकुम यरजिऊन। हम मुसलमानों को खास तौर पर आखिरत के बड़ी सजा से पहले दुनिया के अंदर उन्हें सजा देंगे। आज जो हम देख रहे हैं मूली गाजर की तरह काटा जा रहा है, लेकिन क्योंकि अल्लाह से ताल्लुक नहीं है तो हम क्या करते हैं? लोगों को कहते हैं ना कि फुला की वजह से ये हुआ, और ये नहीं देखते अल्लाह से नाफरमानी हो रही है, ताल्लुकात कटे हुए हैं, इससे ये हालात आ रहा है। तो अल्लाह क्या कहता है? वलानुज़ीक़न्नहुम, कि आखिरत की बड़ी सजा से पहले दुनिया के अंदर इन सजा देते हैं। क्यों? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाए। तो क्या इसके अंदर भी खैर ही खैर है कि बंदा मेरी तरफ आ जाए, है ना? इसलिए मेरे भाई इन बातों को समझना है कि हालात क्यों आते हैं, खास तौर पर मुसलमानों पर हालात इसलिए आते हैं कि अल्लाह ताला से हमारा राब्ता कटा हुआ है। अगर हम अल्लाह से ताल्लुक ठीक कर लेंगे तो हमारे और मखलूकात के सारी ताल्लुकात को अल्लाह ताला ठीक कर देगा। और ये पकड़ कई तरह की होती है, ये भी समझ लेना चाहिए। अल्लाह ताला क्या कहते हैं? हाँ, मैं यामल सूअन युज्ज़ा, ये है अटल फैसला उसका। जो भी गुनाह करेगा उसकी सजा हो, जो भी गुनाह करेगा सजा। इसलिए कहते एक साहबी से कुछ गलती हो गई, बदनजरी हो गई, तो अल्लाह के नबी के पास आकर अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह खामबे कदा सुतून में इतना धक्का लगा, बहुत चोट लगी है, और फिर कारगुजारी भी सुना कि मुझसे से गलती हो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जो तुमसे गुनाह हुआ उसकी सजा अल्लाह ने दुनिया के अंदर दी। ऐसा होता है, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, सच कह देते, कहता आजकल मैं बीवी से झगड़ना छोड़ दिया। तो क्यों छोड़ दिया? कि जब भी मैंने बीवी से झगड़ा तो देखा कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। आजकल तिजारत के अंदर मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। अरे भाई तिजारत में झूठ तो ये लाजिम है, बहुत मुश्किल है झूठ को छोड़ना। क्यों छोड़ दिया तुमने? कि जब भी झूठ बोला कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई मुसीबत आ गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ में तो आ गई, जो भी झूठ बोलेगा या हराम करेगा, नाफरमानी करेगा, मैं यामल सूअन युज्ज़ा, तो इसको कहते हैं नकीर। कुरान के अल्फाज फौरन अल्लाह ताला सजा दे। एक सजा ये होती है मेरे भाइयों, उसको कहते हैं इस्तिदराज। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला उसको क्वालिफाई करते हैं, उसको पकड़ते हैं और बंदे को पता नहीं। और ये बहुत खतरनाक होता है, खतरे का घंटा होता है। हदीस पाक के अंदर ये आता है, इज़ा रअयत अल्लाह अज़्ज़ व जल यूतिल अब्द मिन दुनिया अला मासी मा युहिब फइन्नमा हुवा इस्तिदराज। ए लोगों, जब देखो कोई नाफरमानी कर रहा है और उसको राहत, चैन, पैसे, टके खूब बढ़ रहा है, बहुत मौज में है, बहुत आराम में है, जब देखो नाफरमानी के बावजूद अल्लाह ताला उसको बहुत कुछ दे रहा है, यूं ना समझना अल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं, वो अल्लाह की पकड़ में आ गई। अल्लाह की पकड़, अल्लाह ताला उसको बांध रहे हैं। और फिर अल्लाह के नबी ने कुरान पाक की आयत तिलावत फरमाई, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै। जब इंसान अल्लाह के अहकामात को भूल जाता है, देखिए जब अल्लाह के हुक्म अहकाम को भूल जाता है, अल्लाह कहते मैं आसमान के सारे नियामतों का दरवाजा खोल देता हूं उसके लिए। चूहे की तरह, चूहे को मारने के लिए क्या करते हैं इंसान, बहुत उसके अंदर पनीर डालते हैं, चीज डालते हैं और घी डालते हैं, क्या क्या चीजें, और चूहा समझ रहे बस ये सारी नियामतें नहीं, बल्कि उसको सजा देने के लिए, पकड़ने के लिए किया जाता है। इसी तरह अल्लाह फरमाए जब बंदा नाफरमानी करने लगता है तो मैं आसमान के दरवाजे को खोल देता हूं, फिर जब बहुत इतराने लगता है, हाँ
بہت اترانے لگتا ہے تو پھر اللہ کہتا اخذناہم بغتتن، پھر میں اچانک رسی کو کھینچ لیتا ہوں، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ۔ تو اس لیے میرے بھائیو ہمیں کیا کرنا، کیا فرمایا، اے لوگو ہر گناہ سے توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، جب تک توبہ نہیں کریں گے میرے بھائی اللہ سے تعلقات دوبارہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ توبہ کر کے اللہ سے کیا ہوگا، تعلقات ٹھیک کرنی ہوگی۔ ہم گناہ بھی کرتے رہے، نیک اعمال بھی کرتے رہے، تو کہتا اللہ سے تعلقات پیدا نہیں ہوگا، وہ اسلام کا جو ترقی وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دو۔ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ظاہری باطنی فاحش یہ سارے کے گناہ ہیں، اللہ کو ناپسند ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ تو اس لیے ہمیں کیا، ہر گناہ سے توبہ۔ کبھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی ہم کیا کرتے ہیں، آخر عمر میں ہم جب چلہ بھی لگاتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یار ابھی تو ٹھیک ہو گیا، تو کیوں یہ پریشانی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم دوا تو کھا رہے ہیں، پرہیز تو نہیں کر رہے ہیں، نیک اعمال تو کر رہے ہیں، لیکن گناہ تو بدست ہے نا، اکاؤنٹ کے اندر گناہ تو باقی ہے۔ مثلا حقوق العباد لے لیجئے، قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا، بہت سارے حقوق گنوائے، حقوق کے بعد عجیب آیات کیا فرما رہے ہیں، تلک حدود اللہ، اے لوگو یہ اللہ کے حدود ہے، یہ باؤنڈری ہے، اللہ نے جس کو جو دیا یہ دے دو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور رسول کے کہنا مانے گا، دل نہیں مان رہا ہے پھر بھی کر رہا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ خوش ہو کے مرنے کے بعد اسے ایسے باغات اور جنت کے اندر داخل کروائے گا جس کے نیچے سے نہریں روا دوا ہے، اوپر کیا ہے، محلات ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اگر اللہ کے حکم کی پاسداری ہم نے نہ کی، اللہ کی حقوق کی رعایت نہ کی، اور ہم نے اپنے من مانی کی ہے، بھائی کو نہیں دیا، بہن کو دیا، جو حقوق نہیں دیا، پھر آگے کیا آیات سن لے، وہ کیا فرماتے ہیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کیا کریں گے، نافرمانی کریں گے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے، ایسی آگ ہے جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ داخل ہو۔ یہ دیکھیں، یہ آیات عام طور پر خالدن یہ کافروں کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن اللہ کو یہ گناہ اتنا ناپسند ہے، حقوق العباد، اللہ کیا فرماتا ہے، اس کو ایسے آگ میں داخل کریں گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور بہت ذلت والا عذاب اس کے لیے دیا جائے گا، اسے انہیں بہت ذلت کے عذاب میں وہ رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں تمام گناہوں سے توبہ کریں، خاص طور پر حقوق العباد، یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ اس سے اللہ کے نبی دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی خاص طور پر فرماتے کہ کل قیامت کے میدان میں تین ہی کچہری ہوگی، ایک ہے توحید اور شرک کا کچہری، یعنی اگر لا الہ الا اللہ پڑھ کے آیا ایک دن نہ ایک دن وہ جنت کے اندر جائے گا، بس یہ، اور جو شرک لے کے آیا اس سے کوئی سوال ہی نہیں، اسے پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے توحید اور شرک کا ایک کچہری، ایک کوٹ۔ دوسرا کوٹ کیا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان کے تعلقات کے اندر گناہ کیے ہیں، یعنی حقوق اللہ ضائع کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بڑے سخی، کتنی سخی ہے اللہ، اتنی سخی، قیامت کے میدان میں اللہ تعالی جو بندے اللہ کے حقوق کو صرف ضائع کیا، لیکن باقی کیا کیا، ساری چیزوں کا ادا کیا، اللہ تعالیٰ اپنے سخاوت کو اس طرح دکھائیں گے، اتنے معاف کریں گے، اتنے معاف کرتے جائیں گے، وہ کہ شیطان کو بھی امید ہو جائے گی بھائی میری بھی معافی ہو جائے گی، اللہ ایسی سخاوت کا دریا بہا دے گا۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، بلکہ حدیث قدسی کے اندر، یا بن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، اے میرے بندو جب بھی میری امید کرو گے، جب بھی ہاتھ اٹھاؤ گے، یہ نہیں کہا جو نیک بندہ جب بھی ہاتھ نہیں، چاہے کتنے ہی گناہگار، اے میرے او بندے جنہوں نے نافرمانی کر کر کے اپنی جان کو ہلاکت کے اندر ڈال دیا، مرے گا اور جہنم کے اندر جائے گا، ایسا بندہ بھی جب بھی میری امید کرے گا، مجھ سے مانگے گا،
تے میرے بندہ تیری بات کو سن کے تیری توبہ کو قبول کر کے سارے گناہوں کو معاف کروں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں ہوگی۔ اور کیا فرمایا؟ یا بنا آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرت۔ یہ ہے اللہ کی سخاوت۔ سبحان اللہ سے محبت ہونی چاہیے میرے بھائی ایسے حدیث کو سن کے کہ اللہ کتنے قدردان ہے، کتنے رحیم ہے، اپنے بندے سے کس قدر محبت فرماتے ہیں۔ آج ہماری بیوی ہماری باتیں نہیں مانتی، ہم بول چال بند کر دے، لیکن اللہ اتنی نافرمانی کہ اتنی نافرمانیاں کرو، گناہ لے کے آؤ کہ ساری دنیا بھر جائے، آسمان تک پہنچ گئے تو کیا کرو؟ پر کچھ بھی فکر نہ کرو، اتنی گناہ لے کے آؤ میرے پاس آؤ، توبہ کرو، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اس کے آگے یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ۔ اس سے بھی آگے اے میرے بندے تیرے گناہ ہوتے ہوتے ساری دنیا بھر گئی۔ اب بتاؤ اتنے گناہ کس کے ہو رہے؟ سارے مل کے بھی اتنا نہیں کر سکتے، لیکن اپنی سخاوت کو بتا رہے اللہ تعالیٰ تیرے گناہ ساری دنیا بھر جائے، اور اس قدر گناہ اگر تجھے ندامت ہو، تجھے احساس ہو گیا میں نے یا اللہ نافرمانی کی، مجھے ابھی زندگی کو سنوارنا ہے، پھر تیری عبادت کرنی ہے، اگر تیرے اندر احساس پیدا ہو گیا اور اس قدر گناہ لے کے میرے پاس آئے گا تو میں اس قدر رحمت لے کے تیری طرف بڑھوں گا۔ اب بتاؤ نہیں، بلکہ ایک آیات میں قرآن پاک کا آیات عجیب ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات۔ جو توبہ کرے گا، نیک اعمال کرے گا، اب اس کے اوپر ہے وہ کس قدر سنسیئر ہے، کس قدر اخلاص ہے اس کے اندر۔ اگر جس قدر گنہگار اور اتنا ہی اگر اس کے اندر اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو مٹا کر گناہوں کے بدلے میں نیکی عطا فرمائے۔ اب بتاؤ ایسے سچی کہانی یہ ہے حقوق اللہ۔ تو ایک ہے توحید اور شرک ایک کچہری، اس کے اندر معافی کا سوال ہی نہیں ہے۔ دوسرا حقوق اللہ، معافی ہی معافی ہے۔ اور تیسرا کچہری کورٹ وہ ہے حقوق العباد، بندوں سے تعلق ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی عزت نہیں کرے۔ اور اللہ کے نبی بڑے افسوس سے یہ فرما رہے ہیں من كانت عنده مظلمة لأخيه فليده اليوم قبل ان يأتي اليوم لا يكون دینارا ولا درہم۔ اے لوگو اگر کسی پر کسی کا حق بنتا ہو، کسی نے کسی کو ستایا ہو، حقوق العباد کو ضائع کیا ہے، اے لوگو دنیا کے اندر ہی اسے کیا کر دو، دنیا کے اندر ہی اسے ادا کر دو۔ وہ دن آنے سے پہلے جس دن درہم اور دنانیر نہیں ہوں گے، وہاں پہ نیکیوں کا رد بدل ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ ایک بہت نیک آدمی بہت نیک اعمال کیے، سارے اعمال کے لیے حقوق العباد اس ٹھیک نہیں رکھا، لوگوں کو ستاتا تھا، اب کیا ہوگا؟ اس کے سارے حج جا رہا ہے، نمازیں جا رہی ہے، اس کے روزے جا رہے ہیں، دیکھا گیا کہ ابھی بہت سارے مطالبہ کرنے ابھی بھی کھڑے، اے اللہ ہمارے حقوق کا ہے، اس کے پاس ہے نہیں کہاں سے دے گا، اے اللہ اس کو کہے ہمارے گناہ اس پہ سوار کرو۔ چنانچہ لوگوں کے گناہ، بڑے بڑے بدماش چور ڈاکو کے گناہ اس حاجی صاحب کے اوپر لادا جائے گا بالآخر، کیونکہ نیک عمل بہت کیے تھے وہ حاجی صاحب نے نیک، لیکن اس کی حفاظت نہیں کی تھی۔ دیکھیں حفاظت نہیں کی تھی، اس کو 6 نمبر کے اندر ہم کیا کہتے بتا؟ اکرام المسلمین، اعمال کی حفاظت، اکرام المسلمین سے اعمال کی حفاظت۔ اگر اکرام المسلم دنیا کے اندر اس نمبر کو ہم نے نہیں سیکھا تو پھر کیا ہوگا؟ سارے اعمال دوسرے لے جائیں گے اور بالآخر سارے چور ڈاکو بدماش کے گناہ وہ حاجی صاحب اپنے اوپر سوار کر کے جہنم کے اسے ڈھکیل دیا جائے گا۔ اور اسے اللہ کے نبی